أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 48. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے چچا کا گفتگو بیان ہو رہا تھا اس موقع پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت ایمان اور حقیقت دی، جس کو رد کیا ہے آزر نے، اور صرف رد نہیں کیا بلکہ دھمکیاں دیں اور گھر سے نکل جانے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی دھونس، ان کی دھمکی، ان کی بے ادبی اور گھر سے نکل جانے کے حکم پر جو رسپونڈ کیا وہ دو الفاظ تھے: سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، اور پھر میں اپنے رب سے آپ کے لیے طلب بخشش کی دعا کروں گا. اور پھر اس کے بعد ورس نمبر 8 میں جو مزید رسپانس تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ کا جو الفاظ تھا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور مجھے چھوڑ دیجیے ہمیشہ کے لیے، جو کہ آزر کا حکم تھا. اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رسپانس کیسے تھا وہ اس آیا میں یعنی ورس نمبر 48 میں بیان ہو رہا ہے. سو ارشاد قدرت ہوتا ہے وَآتَزِلُکُم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ وَآتَزِلُکُم، اور میں اعتزال کر لیتا ہوں تم سے. وَآتَزِلُ یہ مضارع کا جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اعتزال سے نکلا ہے. اعتزال کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، ایک طرف ہو جانا، کنارہ کرنا. لہٰذا یہاں معنی کیا کریں گے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں تم لوگوں کو، میں الگ ہو جاتا ہوں تم لوگوں سے، میں اپنی راہیں الگ کر لیتا ہوں تم سے، اپنی زندگی کے رستے جدا کر لیتا ہوں. وَآتَزِلُکُم، اور میں تم سے اپنے رستے جدا کر لیتا ہوں، اور صرف تم سے نہیں، وما، اور اس سے کہ جو تدعونا، تم دعا کرتے ہو جن سے، تم پرستش کرتے ہو جن کی، تم دعا کرتے ہو جن سے. دعا کا معنی صرف اور صرف مانگنا نہیں ہوتا، دعا کا جو براڈر میننگ ہے وہ ہوتا ہے عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا. سو میں اپنی راہیں جدا کر رہا ہوں تم سے اور اس سے کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ تم جن کی پرستش کرتے ہو، میں ان سب سے اپنی راہیں جدا کر رہا ہوں. وَأَدْعُو، اور میں دعا کروں گا اور میں عبادت کروں گا، ربی، اپنے رب کی، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا یا میں اپنے رب سے دعا کروں گا. اچھا دعا کیا کروں گا؟ اگر اس کا معنی ہم یہ کریں کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا، تو چونکہ حالات موافق نہیں رہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بے وطن ہو رہے ہیں، تو آنے والی مشکلات کے حوالے سے اپنے رب سے دعا کروں گا. اور اگر عبادت مانا ہو تو پھر انشاءاللہ میں بعد میں بھی جیسے بتاتا ہوں آپ کو کہ تولہ اور تبرہ دونوں مذہب کا حصہ ہوتے ہیں. صرف تولہ بھی کافی نہیں، صرف تبرہ بھی کافی نہیں. وَأَدْعُو ربی سے پہلے تبرہ کیا، اور اس سے بعد تولہ کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ وَأَدْعُو ربی، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. میرا تولہ، میں کس کی ولایت میں ہوں، میں کس کے حکم کے تابع ہوں، اس کو بیان کر رہے ہیں. عسا کا معنی عمومی طور پر امید ہے کیا جاتا ہے، یعنی یہاں میں امیدوار ہوں کہ اللہ اکونا، کہ میں نہیں رہوں گا، بے دعائے ربی، اپنے رب کی عبادت سے، اپنے رب کی دعا سے، شقی کا معنی ہوتا ہے بدبخت یا محروم. تو میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہوں گا. عسا، مجھے اس بات کی امید ہے اور میں اس چیز کی توقع رکھتا ہوں اپنے ذات پروردگار کے اوپر. سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اور میں آپ لوگوں سے اور ان سے کہ جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کنارہ کرتا ہوں، میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا. مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی دعا و پکار کی برکت سے نامراد نہیں رہوں گا، محروم نہیں رہوں گا. ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ اس سے پہلے آزر نے کہا تھا،
اس پہ دو باتیں پہلے رسپونڈ کی اور اب ان باتوں کے بعد عمل جو کر رہے تھے اس کے بارے میں خود گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں ذرا اس پورے سین کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جیسے میں اس چیز کو بیان کر چکا کہ عمومی طور پہ جو عمر میں زیادہ سن رسیدہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ جذباتی کم ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ لڑکے بالے اور یہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے یہ زیادہ جذباتی ہو جانے کی کیفیت اس عمر کے ساتھ ہی سوٹ کرتی ہے۔ مگر یہاں ہم نے بالکل الٹ دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ادب کی کیفیت کو نہیں چھوڑتے ہیں، احترام کو نہیں چھوڑتے ہیں، جبکہ ان کا چچا جو ہے وہ دھمکیاں بھی دیتا ہے اور گھر سے نکل جانے کا حکم بھی کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں جو ہے وہ دو باتیں کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کے اوپر سلامتی کا طلبگار ہوں میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں اپنے پروردگار سے۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک نکل جانے کا حکم تھا تو میں تمہارے گھر سے نکلنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، صرف تیار ہی نہیں بلکہ میں تمہارے گھر سے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سنگ دلانہ، بے رحمانہ، غیر اخلاقی رویے کے باوجود دو باتیں کرنے کے بعد مزید درد مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ میں تب تک دعائے مغفرت جاری رکھوں گا جب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا جس کو ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک سائیڈ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درد مندی کا مظاہرہ کیا آزر کے لیے، رشتہ داری کو نبھایا اور اس کے لیے بڑے کائنڈ ہارٹ فیلنگز جو تھیں ان کو بیان کیا، قربت اور قرابتداری کا خیال رکھا، نرم دلی کا مظاہرہ کیا، یہ ساری جگہ اپنی قائم رہی۔ یہ سب کی سب جگہیں، یہ سب کے سب جو آپ کہہ لیجیے فیلنگ تھی، جذبات تھے، احساسات تھے جو آزر کے لیے تھے، یہ سب اپنی جگہ قائم رہے، مگر جو حق کے ساتھ رشتہ تھا اور حق کے ساتھ جو ذمہ داری بنتی تھی وہ ایک لمحہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوئی اور متاثر نہیں ہوئی۔ مثلا کیسے کہ چچا کے لیے درد مندی ہے آپ کے دل میں کہ چچا جو ہے اس غلط رستے کو چھوڑ کے آ جائے، اور حق کے لیے آپ کے اندر استقلال ہے، آپ کے اندر عزت ہے، حق کے لیے آپ کے اندر حمیت پائی جاتی ہے اور جذبہ پایا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیلنس رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے انسانی زندگی کا کہ وہ اپنی اٹیچمنٹس کے درمیان اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ کی اٹیچمنٹ کس سے ہے اور کس طرح کی ہے یہ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے، مگر آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور حق کا تقاضا کیا بنتا ہے، یہ دو الگ باتیں۔ ان دونوں کے درمیان بیلنس ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ان کے سگے بھائی اور بڑے بھائی جناب عقیل آئے، اور جناب عقیل نے آ کر اپنی مالی بدحالی کا تذکرہ کیا اور اس حالت کو بیان کیا جو نہایت قابل ترس تھی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں غالباً خطبہ نمبر 221 میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ وہ جو کیفیت جناب عقیل کی تھی نا، وہ بڑے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے خود اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ وَرَأَيْتُ صِبْيَانَهُ شُعَثَ الشُّعُورِ، یعنی میں نے دیکھا کہ ان کے جو بچے تھے اور ان کے گھر کے جو افراد تھے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور پھر ان کی دوسری کیفیت کو یوں بیان کیا تھا کہ غبر الالوان من فقرہم، غربت کی وجہ سے اور تنگ دستی کی وجہ سے، بلکہ یوں کہوں کہ بھوک کی وجہ سے۔ چونکہ دیکھیں جناب عقیل نے آ کے امیر المومنین سے سوال کیا کیا تھا، ایک سا گندم کا، یعنی گندم کے 3 کلو 5 کلو 10 کلو جو ہے وہ صرف اس کا ایک سوال کیا، ایک سا 3 کلو، ایک سا گندم کا سوال کیا، اور امیر المومنین کہتے ہیں مجھ سے گندم مانگنے میرا سگا بھائی آیا، میں حاکم وقت ہوں، اختیارات کا مالک ہوں، اور جو مانگنے آیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کے گھر میں اس کے بچوں کے بال پریشان ہیں، غربت میں بھی بھوک اس قدر ہے کہ ان کے رنگ جو ہیں وہ متغیر ہو چکے ہیں، غبر الالوان من فقرہم۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا ان کی کنڈیشن کو بیان کیا تھا کہ کأنما سودت وجوہہم بالاظلم، آپ نے فرمایا تھا کہ فقر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کے جو چہرے تھے وہ یوں لگ رہے تھے جیسے کسی نے نیل چھڑک کر ان کے چہروں کو سیاہ کر دیا ہو۔ یہ کون آئے؟ جن آپ کے سگے بھائی، ان کی اولاد اور ان کے گھر کی جو کیفیت ہے اس کو خود امیر المومنین بیان کرتے ہیں کہ غربت اتنی ہے، بھوک اتنی ہے ان کے گھر کے اندر۔ اچھا، اور وہ مانگنے کے آئے ہیں اس کو بھی بیان کیا کہ ایک سا گندم مانگنے آئے ہیں،
اور میرے سامنے بار بار اپنے سوال کو ریپیٹ کیا. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں نے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس لفظ پہ خاص طور پہ غور فرمائیے گا آپ. امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے ان کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنا، بڑے توجہ اور غور سے سنا، تو انہیں یہ گمان ہوا کہ میں دین ایک طرف رکھ کر اپنے بھائی کے لیے پگھل جاؤں گا، اور بھائی اور دین میں سے بھائی کا انتخاب کر لوں گا، اور اس معاملے میں دین کو کم پرائرٹی دوں گا. اور بھائی کی یہ کیفیت بڑی جذباتی قسم کی کیفیت ہے، اس کے بچوں کے یہ حالات ہیں، اور حاکم وقت سے صرف ایک سا گندم کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور امیر المومنین فرماتے ہیں فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي، عقیل کو یہ گمان گزرا اور یہ شک ہوا کہ اب میری حالت دیکھ کر علی کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي، ان کو یہ گمان گزرا کہ میں اپنا دین بیچ دوں گا عقیل کی خاطر. تو پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کیا کیا عقیل کے ساتھ؟ خود ہی فرمایا فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً، میں نے ان کے لیے لوہا گرم کیا، لوہے کو تپا دیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی جب ان کے بچوں کی حالت بتاتے ہیں تو موم کی طرح نرم ہے اور ان کی حالت پر پگھل جاتے ہیں، مگر جب دین اور شریعت کی عملداری کا معاملہ آتا ہے تو پتھر کی طرح سخت اور دو ٹوک ہو جاتے ہیں اور لوہا پگھلا کر عقیل کے جسم پر رکھتے ہیں. اور پھر وہ جو بڑا مشہور جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم تو اس اذیت سے چیختے ہو، اور اس چھوٹی سے ٹکڑے آگ سے جو میں نے لوہے کا ٹکڑا تپایا اور ازراہ مذاق تپایا ہے اس سے چیخ اٹھتے ہو. اور بڑا خوبصورت جملہ تھا نا، سکلت کا سواکل ہو یا عقیل، ہے عقیل رونے والیاں تمہارے اوپر روئیں، تم اس چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھتے ہو اور مجھے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو. تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہاں دین ایک طرف رکھ کر تمہاری رشتہ داری کو اور تمہارے ساتھ دردمندی کو اور تمہارے ساتھ قرابت داری کو اور تمہارے ساتھ نرم دلی کو اور ان چیزوں کو زیادہ پرائرٹی دوں گا اور دین کو ایک طرف رکھ دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے عرض کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مروت تھی، ان کے دل میں محبت تھی اپنے چچا کے لیے، رشتہ داری تھی، لیکن نہ تو حضرت ابراہیم اس رشتہ داری سے مغلوب ہوئے، نہ ہی مروت اور محبت سے مغلوب ہوئے، یہاں تک کہ اس نے چونکہ گھر سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا میں سنگسار کر دوں گا، اور تو اور آپ اس خوف سے بھی مغلوب نہیں ہوئے. لہذا ان چیزوں کو یہ نہیں کہ ان سے مغلوب ہو کر اور پھر ان سے ڈر کر جو ہے وہ دعوت توحید کے معاملہ میں کوئی لچک دکھاتے، بالکل نہیں. دین کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے. صلہ رحمی اپنی جگہ، مگر دین کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس میں ڈر خطرہ نہیں ہے. لہذا آپ نے کیا کیا؟ جب معاملہ دین کا آیا بیچ میں نا، تو آپ نے اپنے چچا سے بھی اعلان برات کر دیا ہے اور ان کے خداؤں سے بھی. اور صرف یہ نہیں کہ ان سے اعلان برات کیا، بلکہ ساتھ میں یہ اعلان بھی کیا کہ خدا کے سوا نہ کسی کو میں پکارتا ہوں اور نہ ہی آئندہ کسی کو پکاروں گا، اور میں امید یہ رکھتا ہوں کہ میرا رب میری پکار سن کر مجھے کبھی محروم نہیں چھوڑے گا. اس آیا کے اندر سے جب ہم سورہ مریم کو پڑھ رہے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی آیا کو جانتے ہیں صرف یہ نہ پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے خداؤں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، خدا سے میں دعا کرتا ہوں میرا نیا وطن، میری نئی زمین، میرے نئے رشتے جو ہیں مجھے اچھے مل جائیں. یہ صرف اتنا کچھ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک مومن کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں، بلکہ اس نرمی اور سختی کی آمیزش ایک مومن کے اندر ایک علامتی نشان ہے ایک حق پرست انسان ہونے کا. حق پرست انسان ہمیشہ نرم بھی ہوتا ہے موم کی طرح اور سخت بھی ہوتا ہے پتھر کی طرح. البتہ دونوں کی پھر جو ہے وہ ریلیٹو فیلڈز ہیں. جب تک موم کی طرح آپ نرم نہیں ہوں گے اور پتھر کی طرح آپ سخت نہیں ہوں گے، البتہ جیسے میں نے پھر خود کہا کہ ان کی اپنی فیلڈز ہیں، جب تک یہ دونوں کوالٹیز نہیں ہوں گی تب تک کوئی بھی شخص حق کی خدمت انجام دے سکتا ہی نہیں ہے. دونوں کوالٹیز کو رکھنا ضروری ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ بندہ ایک ہی ہے، یعنی آزر ہی کے حوالے سے ایک طرف آپ موم کی طرح نرم ہیں، وہ دھمکاتا ہے آپ کہتے ہیں سلام علیکہ، وہ کہتا ہے نکل جاؤ تو کہتے ہیں استغفر ربی میں تجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھوں گا. اس قدر نرم ہے اس کے لیے. مگر دین اور شریعت کے معاملے میں کیا کر رہے ہیں آپ
کہ کہتے ہیں تجھے بھی چھوڑ دوں گا، تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ دوں گا، تیرے علاقے کو بھی چھوڑ دوں گا، تیرا سب کچھ چھوڑ دوں گا، اپنی زندگی کی راہیں جدا کر دوں گا، لیکن ادعو ربی، اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گا۔ حق پرستوں کی یہ علامت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا آخری جو وداع تھا خیمے سے انہوں نے کیا، میں کیسے بھول سکتا ہے؟ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل پڑے، تو بی بی نے پوچھا کیوں روتے ہیں بھیا؟ تو لشکر یزید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انی ابکی لہم، میں ان کے لیے رو رہا ہوں۔ یعنی کس قدر آپ کے اندر، ایک امام کے اندر، ایک امت کے لیے شفقت اور محبت اور ترس کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ جنہوں نے 71 شہید کر دیے، جنہوں نے امام علیہ السلام کے جسم کو زخم کر دیا ہے، آپ فرماتے ہیں میں ان کے لیے رو رہا ہوں، راہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، روکنا چاہتا ہوں، حل میں ناصر بھی کہہ چکا ہوں، مگر وہ رکتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ کاش وہ رک جاتے، جہنم کو نہ جاتے۔ حل میں ناصر کا اعلان یہی تھا نا۔ میں ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر لشکر یزید میں سے کوئی شخص حل میں ناصر کا جواب دے کر آ جاتا اور وہ علی اکبر کا قاتل ہوتا فور ایگزامپل، تو کیا امام اس کو قبول نہ کرتے؟ یقیناً کرتے۔ تو گویا آپ تو اعلان یہ کہہ رہے تھے، تم نے میرے جس کو بھی قتل کیا ہے، اگر میرے حل میں ناصر کے اس بلاوے پہ آ جاتے ہو، سارے قتل معاف کر کے گلے سے لگا کے معاف کر دوں گا، مگر راہ جہنم سے رک جاؤ۔ یہ ترس ہے، یہ وہ محبت ہے جو ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، وارث ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں بھی وہی محبت ہے ان کے لیے جنہوں نے مکہ اور مدینے سے آپ کو نکالا، اور جو ان کی جان کے دشمن ہوئے پڑے ہیں، جو وہی آزر کی طرح سنسار کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں، تلواریں اور تیر اور نیزے تیار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر وارث ابراہیم بالکل اسی محبت کا اظہار کر رہا ہے، انسان ہونے کے ناطے، انسان کی فلاح کے عنوان سے۔ لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے اور شریعت کا آتا ہے تو وہاں کوئی لچک نہیں ہے۔ مصری لا یبایو، مصرا کہتے ہیں میں تو حسین ابن علی یزید کی بیعت کر لے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے اعلان کر گئے کہ دین کے معاملے میں، توحید پروردگار کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے۔ مجھ جیسے کسی بندے سے بھی اگر بیعت مانگنا چاہو گے تو سر دے دے گا، بیعت نہیں کرے گا۔ مثلی لا یبایو، مثلا میری رستے پہ چلنے والا کوئی بھی مجھ جیسا بھی کسی یزید جیسے کی کبھی بیعت کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک طرف اتنی محبت کہ ان کے لیے آخری وقت میں بھی آنسو نکل رہے ہیں، اور یہ جسم کے درد کے آنسو نہیں ہیں، یہ دل کے اس درد کے آنسو نہیں ہیں جو آپ نے شہیدوں کو لاشیں اٹھا کر جو زخم کھائے تھے، بلکہ یہ اس درد کے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں اور راہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ مگر دوسری طرف فرماتے ہیں مثلی لا یبایو مثلا، یعنی یہ پیغام ہے اس آیا کا میرے اور آپ کے لیے کہ اگر کبھی ایک طرف دین ہو، ایک طرف میرا بیٹا ہو، ایک طرف دین ہو، ایک طرف میرا باپ ہو، ایک طرف دین ہو، ایک طرف میری فیملی ہو، میری زوجہ ہو، میرے رشتہ دار ہوں، میری اٹیچمنٹس ہوں، کس کو پرائرٹی دیں گے؟ عملی طور پہ اگر آپ نے دیکھنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، این لڑکپن ہے، ابھرتی ہوئی جوانی ہے، وطن چھوڑ رہے ہیں، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا سہارا اور میرا آسرا میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کو پکار کے کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں ہوا، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سو اس آیا کا پیغام یہ ہے، مت ڈریے حالات سے۔ جب معاملہ دین اور کسی اور چیز میں آ جائے اور آپ کو ایک ہی چیز سلیکٹ کرنا ہوتی ہے تو دین سلیکٹ کیجئے، باقی سب چھوڑ دیجئے، سب کچھ چھوڑ دیجئے۔ اور اس مسئلے میں پتھر کی طرح کی سختی دل میں ضروری ہے۔ اگر ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مثال کو اور امام حسین علیہ السلام کی مثال کو، ائمہ اہل البیت علیہم السلام میں سے کسی معصوم کی مثال کو آپ سامنے رکھیں گے تو پہلا پیغام۔ دوسری پیغام جو ہمیں اس آیا سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں انل منکر کے فریضے میں اس حد تک وسعت ہے کہ کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ رابطہ بھی منقطع کر دینا پڑتا ہے، اعتزال کرنا پڑتا ہے، چھوڑ دینا پڑتا ہے، ترک کر دینا پڑتا ہے بڑے عزیز لوگوں کو بھی راہ توحید کے لیے۔ اور چیز بھی جو ہمیں اس آیا سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، اس آیا سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم چونکہ جب وہ اصول دین کے بعد فروع دین پڑھتے ہیں نا تو ہم پڑھتے ہیں تولا تبرہ، تو اس ترتیب میں ہم تولا پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تبرہ بعد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور یہ قرآنی آیات بتاتی ہیں اور یہ آیا بھی بتا رہی ہے کہ تبرہ یا براءت، تولا یا ولایت سے پہلے اختیار کیجئے۔ ولایت علی میں تو آ جائیں، مگر جن چیزوں سے تبرہ کرنا تھا، براءت کرنی تھی، وہ دل میں رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خود یہ دیکھیں نا، پہلے لفظ کیا ہے؟ اعتزلکم، میں تم سے براءت اختیار کرتا ہوں، تم سے اعتزال کرتا ہوں، کنارہ کش ہوتا ہوں، الگ ہوتا ہوں۔ یعنی تبرہ پہلے کیا،
اور تولا وادعو ربی، بعد میں تولا کیا کہ میری ولایت کا حصار کون ہے، میری پروٹیکشن کون ہے، میرا رب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کلمہ اپنا پڑھ لیجئے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی آپ نے برات کر دیا سارے خداؤں سے، الا اللہ، مگر میں ولایت پروردگار میں ہوں، ایک ہی رب ہے میرا۔ اسی طریقے سے آپ وہ پڑھتے ہیں نا سورہ آیت الکرسی کے اندر کے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یعنی طاغوت کا انکار پہلے، اور پھر پڑھتے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں، یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جن چیزوں سے برات ضروری ہے ان سے انکار کرنا، کنارہ کش ہونا، الگ تھلگ ہونا پہلے، اور یؤمن باللہ بعد میں، یعنی دل پاکیزہ ہو پھر اللہ، دل میں دنیا بھر کی برائیاں، بدیاں، کفر و شرک کے بت پال کر اگر کوئی خدا کو خدا کہہ بھی دے تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ اور آخری چیز جو ہم نے اس آیا سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا عسا، میں امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے، یعنی کیا مطلب؟ بلکہ ایک اس ضمن میں ایک اور بات بھی آپ خود دعا یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی مشکلات میں اپنے رب سے دعا کروں گا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا دعائے ابراہیمی ہو، ہم اپنی دعاؤں کو دعائے ابراہیمی بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مراکز فساد سے، مراکز گناہ سے، آلودگیوں کے مراکز سے یوں ہی اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا اور الگ تھلگ کرنا ہوگا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آزر کے مرکز سے الگ کر لیا تھا۔ پھر میری اور آپ کی دعا بھی دعائے ابراہیمی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی عصا کا لفظ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور آخری پیغام جو ہمیں اس آیا سے لینا ہے، جب ہم سورہ مریم کو پڑھتے ہوئے اپنے لیے پیغامات لے رہے ہوتے ہیں کہ جو کم از کم ایٹ لیسٹ فور 24 آورز ہمارا ہوم ورک ہوتا ہے، ہم نے کرنا ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، یعنی کیا مطلب؟ مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیانی حالت میں ہوتا ہے، خوف اور رجا کی درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے، کیونکہ صرف خوف ہو تو مایوسی ہوتی ہے، اور صرف امید ہو تو تن آسانی پہ انسان اتر آتا ہے، ہر چیز کو ایزی لینے لگ پڑتا ہے۔ لہذا امید بھی اور خوف بھی، تو پھر وہ بہترین عمل کرنے والا بنتا ہے۔ جب انبیاء بھی امید اور خوف کی درمیانی حالت میں رہتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے رب کے حوالے سے، اپنے عمل کے حوالے سے ہمیشہ امید اور خوف کی درمیانی حالت میں رہنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کی کلمات کو سمجھتے ہوئے، ان پر باقاعدہ طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، علم و فہم عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔